الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المجيد ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إنه وإكرام في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معروف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے مالک نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا. حاضرین محترم، یہ رہا ترجمہ اس پہلی آیت مبارکہ جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اور دوسری آیت مبارکہ کے ایک جملے کی میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے 19 دن گزر چکے، صرف 10 دن رمضان شریف کے آنے کے لیے باقی رہ گئے ہیں. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ اپنے اندر بڑی عظمتیں اور بڑی برکتیں رکھتا ہے. اسی ماہ مبارک کی 15ویں شب برات ہے جس میں گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. اسی ماہ مبارک میں آیت درود نازل ہوئی جس کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہیں. یہ مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں گزارا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. عام طور پر مسئلہ نہیں رہے امت کے لیے حکم یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، آدھا مہینہ گزرنے کے بعد روزے نہ رکھیں. ہاں، اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر رجب کا پورا مہینہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو ایسا پورے 3 مہینے مسلسل جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو شعبان میں 15 تاریخ کے بعد بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے. مگر عام لوگوں کے لیے آدھا شعبان کا مہینہ گزرنے کے بعد روزہ رکھنا منع ہے. یہ ممانعات استحبابی لازم نہیں. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گناہگار نہیں ہو، بہتر ہے کہ نہ رکھے، اس لیے کہ شعبان کے مہینے کے روزے نفل اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. فرض لازم ہے، نفل بہتر ہے. تو بہتر کام کے کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزوری آ جائے اور پھر رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت باقی نہ رہے. اس لیے بہتر ہے کہ شعبان کے مہینے میں 15 کے بعد روزے نہ رکھے جائیں. 13, 14, 15
ایام بیس کے جو روزے ہیں ہر مہینے میں 3 چاند کے روشن راتوں میں روزے رکھے جاتے ہیں جو نفل ہیں، وہ اگر کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا اور بڑی برکتوں والا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھتے تھے کہ یہ مہینہ، اسی لیے سرکار نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ۔ میرا مہینے سے مراد کیا ہے؟ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے کہ سرکار کا مہینہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، سرکار کے اس ارشاد عالی شان کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے سے محبت کرو، اس مہینے کی تعظیم کرو، اس مہینے کا اہتمام کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا مہینہ اور تم مجھ سے محبت کرنے والے، اور مجھ سے محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے، مجھ سے محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو گے تو پھر واقعاتاً میرے نام سے بھی محبت کرنے والے بن جاؤ گے، میرے مہینے سے بھی محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور مجھ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک نہیں 4 جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو بیان فرمایا، محمد۔ ایک تو 4تھے پارے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے بھی رسول دنیا میں آئے، پردہ کر چکے، دنیا سے پردہ فرما چکے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ کریں گے، اس بات کی طرف وہاں اشارہ کیا گیا، تو نام محمد وہاں استعمال کیا گیا۔ دوسری جگہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی سورہ احزاب کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم، حضرت طیب و طاہر اور حضرت ابراہیم بڑے ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، مرد کہلانے سے پہلے بچپن ہی میں مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں۔ بچوں کو بچپن ہی میں اٹھا لیا گیا، سرکار کے شہزادوں کو اٹھا لیا گیا۔ حضرت قاسم، حضرت طیب و طاہر، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ بنتیہ کے شہزادے، تو یہ بچپن ہی میں اٹھا دیے۔ اس لیے اٹھا دیے گئے کہ عام طور پر گزشتہ زمانوں میں طریقہ یہ تھا کہ نبی کے بعد ان کا بیٹا نبی ہوتا تھا۔ اب اگر سرکار کے شہزادے بڑے ہونے تک رکھے جاتے تو یہ نبی تو نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ آیت میں فرمایا گیا وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، پورے انبیاء کا آپ پر احترام۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، تو اگر سرکار کے شہزادے زندہ رہتے بڑے ہونے تک، نبی نہ بنائے جاتے تو لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا، دیکھو گزشتہ زمانوں میں نبی کے بیٹے نبی ہوتے تھے، یہ کیسے نبی ہیں کہ ان کے بیٹے نبی نہیں بنے؟ اس لیے بچپن میں اٹھا دیا گیا، بچپن میں اٹھا دیا۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کے بارے میں مختصر الفاظ میں ذہن میں رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا، ہوتا بننا جسے کہا جاتا، گود میں ایڈاپٹ کرنا۔ حضرت زید بن حارثہ کو گود دیا، منہ بولے بیٹے۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب سے شادی کی، شادی کے بعد منشاء الہی کے مطابق دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت زینب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی۔ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی رہ چکی،
مطلقہ ہیں، ان سے سرکار نے شادی کی۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، بہو سے شادی کی، کیونکہ بہو سے شادی جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے بھی والد نہیں ہیں۔ بولنا یہ مقصود ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ حقیقی بیٹے کی بیوی جو بہو ہوتی ہے خسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام، مگر منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ بہو کے حکم میں داخل نہیں۔ یہ بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ محمد میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا ذکر فرمایا، جو 26ویں پارے میں ہے۔ اور پھر اسی 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اگلے سورے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نام نامی اللہ نے 4 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ سرکار کا ایک اور مشہور نام ہے، وہ ہے احمد۔ احمد قرآن پاک میں 1 مرتبہ سرکار کے اس نام مبارک کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سورہ صف میں 28ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں مجھ سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ مبشرا برسول، اور میں ایک عظمت والے رسول کی بشارت سنانے والا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ محمد اور احمد سرکار کے خاص نام ہیں۔ ویسے مفسرین کرام جیسے صاحب تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 صفتی نام، 1000، مگر ان 1000 ناموں میں جو سب سے زیادہ عظمت، شان اور برکت والے نام ہیں محمد اور احمد۔ اب ان کا معنی کیا ہے اور ان ناموں کی برکتیں کیا ہیں؟ آپ دیکھیں گے محمد یہ بھی حمد سے بنا، احمد یہ بھی حمد سے بنا۔ حمد کا معنی ہے تعریف، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین۔ محمد کا معنی ہے خوب تعریف کیا ہوا، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے کہا جاتا ہے محمد۔ اور احمد یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کائنات میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا نام احمد۔ اور محمد اس لیے آپ کا نام ہے کہ جتنی تعریف آپ کی دنیا میں کی گئی، کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جائے گی، بلکہ قیامت میں بھی جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ نام اللہ نے حضرت عبد المطلب کے رحم میں ڈالا، سرکار کے دادا، کہ اپنے پوترے کا نام محمد رکھو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہ یہ تمہارے خاندان میں بھی اب تک کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور لوگوں کا بھی کہیں کوئی نام محمد سننے میں نہیں آتا، تم نے اپنے بیٹے، اپنے پوترے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے اسے فال نیک دیا، میں
یہ چاہتا ہوں کہ ان کی دنیا اور آخرت میں تعریف کی جاتی رہے، اس لیے ان کا نام میں نے محمد رکھا۔ افعال نیک کسی کو کہتے۔ 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے سرکار کا عقیقہ کیا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اگر 7واں دن چوک جائے، رہ جائے، کسی وجہ سے کسی بچے کا عقیقہ 7ویں دن نہ ہو سکے، جب بھی آگے زندگی میں عقیقہ کریں گے تو 7ویں دن کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ 7ویں دن کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ اگر بچے کی ولادت پیر کو ہوئی ہے تو اتوار 7واں دن، اتوار کو ولادت ہوئی ہے، ہفتہ 7واں دن، ایک دن پیچھے۔ جب بھی کریں گے اس دن کا خیال رکھنا بہتر ہے، اور اگر نہ رکھیں ایسے ہی جب موقع ملے عقیقہ کر لیں تو عقیقہ تو ہو جاتا ہے۔ تمہارا حضرت عبدالمطلب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا، محمد نام رکھا، محمد نام رکھا، خوب تعریف کیا۔ کیسے تعریف آپ کی گئی؟ نہ صرف مسلمان بلکہ کافر و مشرک بھی جو سرکار کی سیرت کے کچھ گوشوں سے بھی واقف ہوتے ہیں وہ تعریف کرنے کا کر رہنے سے۔ مسلمان تو مسلمان ہیں، وہ تو تعریف کریں گے۔ تعریف ہر زمانے میں ہوتی ہے، ہر زمانے میں، اور یہ نام ایسا نام ہے کہ مٹائے نہ مٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں اس نام کی بڑی عظمت اور بڑی برکت بتائی گئی۔ مثال کے طور پر سیرت حلبیہ میں یہ روایت ملے گی، دیگر مفسرین کرام نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولد لہ مولود، جس کسی کو بیٹا پیدا ہو، فسماہ محمدا، اس نے اس بچے کا نام محمد رکھا، حبت لی، میری محبت کی خاطر، وتبرکا باسمی، اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے، کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ، وہ بھی اور اس کا بیٹا دونوں جنتی ہوگا۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، باپ بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ نام رکھنے والا میری محبت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے۔ آج ناموں کے معاملے میں ہم بڑے لیٹسٹ بننا چاہتے ہیں، نیٹ میں نام تلاش کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے نام، ایسے ایسے نام جن کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ نام سب سے زیادہ پیارا اگر دنیا میں ہے محمد، محمد۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ آیا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ عبد الرحمن، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن، محمد کیسے پیارا ہو گئے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن زیادہ پیارا ہونا چاہیے تھا۔ مشارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مکے میں اس زمانے میں لوگوں کا طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے عبد شمس، عبد دار۔ عبد شمس کا مطلب ہے سورج کا بندہ، عبد دار کا مطلب ہے گھر کا بندہ۔ ہو سکتا ہے گھر سے مراد بیت اللہ دیتے ہو، بیت اللہ کا بندہ۔ تو اس کے پس منظر میں سرکار نے فرمایا کہ تم عبد شمس، عبد دار نام نہ رکھو، اگر عبدیت والے نام رکھنا ہی ہے عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو، کیونکہ یہ نام عبد کے ساتھ زیادہ پیارے ہیں۔ بڑے بڑے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ پیارا نام محمد ہے اللہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے محمد۔ اگر
اللہ کو اس سے زیادہ کوئی پیارا نام ہوتا اللہ کے پاس تو وہ اپنے سب سے پیارے نبی کا نام وہی رکھتا. محمد نام رکھا، پتا چلا کہ سب سے زیادہ پیارا نام محمد. سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا نقصان ہونے والا ہے اگر تمہارے گھر میں 1 2 3 یا اس سے زیادہ محمد نام کے بچے ہوں. زائد بچے ہوں تو ہر بچے کا نام محمد رکھو. ہر بچے کا نام محمد. ہاں، ہر بچے میں تمیز کرنے کے لیے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر حبیب محمد ایک بیٹے کا نام، دوسرے بیٹے کا نام فضل محمد، میں اپنی مثال بتا رہا ہوں. تیسرے بیٹے کا نام نور محمد، چوتھے بیٹے کا نام انوار محمد، ایک بیٹے کا نام محمد یوسف اور ایک بیٹے کا نام جمال محمد. ہر بیٹے کا نام محمد، ہر بیٹے کا نام جو اس کی فضیلت ہے نا. ایک تو بچوں کے نام زیادہ سے زیادہ محمد رکھو، اور دوسری فضیلت یہ کہ تم محمد رکھو گے نام، بچے کا نام محمد ہوگا، برکت تم کو حاصل ہوگی، تم بھی جنت میں جاؤ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر یہ نیت کر لے کہ مجھے اولاد ہوگی تو میں نام محمد رکھوں گا، تو اولاد ہوگی. کسی کو صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا، وہ نیت کر لے کہ میں اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو صرف بیٹا ہی پیدا ہوگا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں جس دسترخوان پر محمد نام کا کوئی آدمی ہوتا ہے اس دسترخوان میں برکت ہوتی ہے. جس مشورے میں محمد نام کا کوئی شخص شامل ہوتا ہے اس مشورے میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح ہر معاملے میں جہاں کہیں محمد نام کا کوئی شخص ہوتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ظاہر ہوتی چلی جاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من سما ولدہ محمدا انا شفیعہ، جو کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. سیرت حلبیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اذا کان یوم القیامۃ نادى مناد یا محمد قم فادخل الجنة بغیر حساب فيقول كل من اسمه محمد يتوهم أن النداء له فلكرامة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمنعون. فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتہ ندا کرے گا، اعلان کرے گا، آواز لگائے گا، اے محمد اٹھو اور بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں جتنے لوگوں کا نام محمد رہا ہوگا وہ سب اٹھ کھڑے ہوں. فرشتے کی ندا پر ہر محمد نامی شخص اٹھ کھڑا ہوگا. ہر ایک یہی سمجھا گا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے پکارا جا رہا ہے. تو اس وقت فرماتے ہیں کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان تمام لوگوں کو روکا نہیں جائے گا، سب کو جنت میں داخل کر دیا. کیسی برکت ہے، کیسی علامتیں، کیسی شان، کیسی فضیلتیں. صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں کچرے دان کے پاس جاؤ، کچرے کی کنڈی کے پاس جاؤ،
وہاں ہمارا ایک نیک بندہ مر کے پڑا ہوا ہے، اسے غسل دو، کفناؤ، نماز پڑھا کے عزت کے ساتھ دفن کرو۔ حضرت موسیٰ وہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ تو بڑا گناہگار تھا، زندگی اس نے پوری گناہوں میں کاٹ دی، اسی لیے ہم نے اسے کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا۔ کیونکہ حکم الہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پہنایا، کفن پہنایا اور عزت کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ پھر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، الہ العالمین، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا گناہگار تھا، اور تو نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہمارا محبوب تھا، دونوں میں مطابقت کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً وہ بڑا گناہگار تھا، سال 2 سال نہیں، 10 20 سال نہیں، 100 سال تک وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہا، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، مگر اس کی ایک خصوصیت تھی، ایک خاص عادت تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ وہ جب کبھی تورات پڑھتا تھا، تورات کھولتا تھا اور اس میں نام محمد دیکھتا تھا تو نام محمد کو آنکھوں سے لگا کے چوم لیتا تھا۔ اس کی اس ادا کے طفیل ہم نے اس کے 100 سال کے گناہ معاف۔ میدان قیامت میں 2 لوگوں کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ۔ وہ دونوں عرض کریں گے، الہ العالمین، ہم نے جنت کا کوئی عمل تو کیا ہی نہیں، کس صلے میں ہمیں جنت میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اسے دوزخ میں داخل نہیں کروں گا۔ تو محمد بہت پیارا، اپنے بچوں کے نام لفظ محمد پر رکھو، نام محمد پر رکھو، حضور کی محبت پر رکھو۔ محمد کا معنی ہی ہے خوب تعریف کیا ہوا، نام کی برکتیں آتی۔ حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا تھا، کیا سوچ کے رکھا تھا؟ یہی سوچ کے تو رکھا تھا کہ ان کی دنیا میں بھی تعریف ہوتی رہے، آخرت میں بھی تعریف ہوتی رہے، کائنات بھر میں تعریف ہوتی رہے۔ واقعتاً سرکار کی تعریف اللہ بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، انبیاء بھی کر رہے ہیں، عوام بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں سوائے محمد کے کسی اور کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ کھانا کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ سرکار کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ جلوہ فکر ہوگا عرش الہی پہ، سرکار وہاں خصوصی کرسی پر بٹھائے جائیں، اور جب سرکار وہاں بٹھائے جائیں گے، سرکار کی یہ شان دیکھ کر اولین و آخرین سب سرکار کی تعریف کریں۔ جو دنیا میں راستے میں کانٹے بچھاتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے، جو مجھے مبارک پر اوجھڑی ڈالتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے، جو گالیاں دیتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں شان محبوبی دیکھیں گے کہ سرکار ہی پل صراط پر لوگوں کو کٹ کٹ کر دولت میں گرنے سے بچا رہے ہوں گے۔ وہاں سرکار کی شان دیکھیں گے، حوض کوثر پر سرکار کی جام کوثر سے لوگوں کو سیراب کرتے نظر آئیں گے۔ سرکار ہی میزان پر لوگوں کے نامۂ اعمال کو وزنی کرتے نظر آئیں گے۔ جب سب شان اور خصوصیت اور محبوبیت سرکار کی دیکھیں گے تو اب سرکار کی تعریف کریں گے، اولین بھی تعریف کریں گے، آخرین بھی تعریف کریں گے، اپنے بھی تعریف کریں گے، برائے بھی تعریف کریں گے، اس لیے کہ آپ کا نام رب تبارک و تعالیٰ نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہی ہے خوب تعریف کیا ہوا۔ تو یہ نام اس دنیا پر اپنے بچوں کا رکھنا ہے سرکار کی محبت کے لیے، اور سرکار کی محبت ہمیں سرکار کے مہینے سے محبت کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ سرکار کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، جس کے 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ سرکار کے اس مہینے سے بھی محبت کریں، سرکار سے بھی گواہ محبت کریں، سرکار کے نام نامی سے بھی
کما حقہ محبت کریں اور اپنے بچوں کے نام محمد 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 احمد 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 رکھتے جائیں. اس کی بنیاد پر کامیابیاں نصیب ہوگی. سرکار نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے؟ ایک شہزادے کا نام قاسم رکھا، ایک شہزادے کا نام طیب و طاہر رکھا، ایک شہزادے کا نام ابراہیم رکھا. سرکار جو نام رکھ رہے ہیں وہ سوچ ہی کر تو رکھ رہے ہیں. یہ نام برکتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں. ایسی برکتوں والے ناموں کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے ناموں کو چھوڑ کر، سرکار نے کئی صحابہ کے نام جو غلط تھے بدل کے محمد بھی رکھا، دوسرے اور اچھے معنی والے نام بھی رکھے. تو یہ صحابہ کے پیارے نام چھوڑ کر، انبیاء کے پیارے نام چھوڑ کر آج ہم لیٹسٹ ناموں کی تلاش میں چل پڑے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم پیچھے کی طرف لوٹیں اور اپنے نام، اپنے بچوں کے نام اچھے سے اچھے رکھیں تاکہ دنیا میں بھی ان ناموں کی برکتیں حاصل ہوں اور آخرت میں بھی سعادتیں میسر ہوں. دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین جیسے تو نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ تیرے حبیب کے مہینہ شعبان تک ہم کو پہنچا دیا ہے، ویسے ہی رمضان تک بھی صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دے اور رمضان کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا اہتمام اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے روزوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، جملہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین صحت و عافیت کی، عزت کی، لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست